کیسا شاندار خطبہ تھا آج مکہ مکرمہ کا کہ جس میں نرمی کی بات کی گئی، وہ نرمی کہ جس کی دعوت اسلام دیتا ہے، وہ نرمی کہ جو تعامل میں بھی ہونی چاہیے، وہ نرمی جو عبادات میں بھی ہونی چاہیے، وہ نرمی جو اخلاق میں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق کامل ہیں، ایمان کامل اس کا ہے جس کے اخلاق کامل ہیں۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ کون سے اعمال اچھے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا اور نرمی اختیار کرنا، یا لوگوں کے ساتھ رواداری اور درگزر والا معاملہ کرنا۔ اسی طرح پوچھا گیا کہ کس کا ایمان کامل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس کے اخلاق کامل ہیں۔ اسلام رواداری کا درس دیتا ہے، اسلام نرمی کا درس دیتا ہے۔ دیکھیے، اسلام ہے ہی آسانی کا دین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، آپ کے لیے مشکلات پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاندار اخلاق کی تعلیمات دیتے تھے، اور بعثت نبی کا مقصد ہی یہ تھا کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کر دی جائے۔ اس لیے جو نرمی کا اخلاق ہے جس کی دعوت اسلام نے دی ہے، اس کے اوپر بہت فوکس تھا آج کے خطبے میں، اور اس میں فرمایا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ خرید و فروخت کے معاملے میں بھی نرمی کرے، اور اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی نرمی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رحم کرے اس شخص پر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ اس شخص پر رحم کرے جو خریدتے وقت بھی نرمی اختیار کرے، جو فروخت کرتے وقت بھی نرمی اختیار کرے، جو تقاضا کرتے وقت بھی نرمی اختیار کرے، یعنی بیچتے وقت کچھ اماؤنٹ چھوڑ دے، خریدتے وقت کچھ زیادہ دے دے، یا بہت زیادہ بحث مباحثہ نہ کرے، اور تقاضا کرتے وقت بھی نرم لہجہ اور نرم زبان استعمال کرے۔ جو شخص نرمی کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ نرمی کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ نرمی اختیار کرو یا رواداری اور درگزر اختیار کرو، اللہ آپ کے ساتھ ایسا ہی تعامل کرے گا جیسا کہ اسمح یسمح لک کے الفاظ آتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں سے یا پچھلی قوموں میں سے جس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ جب تقاضا کرنے کے لیے اپنے نوکروں کو بھیجتا تھا کہ لوگوں سے کلیکشن کر کے آؤ مال کی، پیسے کی، تو وہ جب پیسہ کلیکٹ کرنے کے لیے جاتے تھے تو ان کو ساتھ یہ نصیحت کرتا تھا کہ جو شخص آسانی سے دے سکتا ہو اس سے لے لینا، اور جو آسانی سے نہ دے سکتا ہو، جس کے حالات تنگ ہوں، اس کو چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ بھی درگزر کرے گا جیسے ہم لوگوں کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس کے ساتھ درگزر کریں جیسے یہ لوگوں سے درگزر کرتا تھا، تو اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ اس بات کو صحابہ نے بھی خوب سمجھا اور بہترین طریقے سے اپنایا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاندار واقعہ انہوں نے یہاں پہ نقل کیا، بتایا کہ انہوں نے ایک شخص سے تقاضا کیا کہ آپ نے مجھ سے کچھ ادھار لیا ہے تو واپس کر دو۔ اس نے واپس نہ کیا بلکہ کہیں دائیں بائیں ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس کو ملے اور پھر اس کو کہا کہ میں نے جو آپ کو قرض دیا تھا وہ واپس کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو معسر ہوں، یعنی میرے پاس تو نہیں ہے، اس وقت میرے حالات تنگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا اللہ واقعی آپ اس معسر ہیں، آپ تنگ دست ہیں؟ تو پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنایا اور اس شخص کو معاف کر دیا، اس سے اپنا جو قرض ہے اس کو معاف کر دیا، یہ فرماتے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا دے تو کسی تنگ دست کے لیے دنیا میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک سودا کینسل کر دیا، اس لیے کہ دوسرا شخص جس نے سودا کیا تھا ان کے ساتھ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ سودا کرتے وقت وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پایا اور اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک زمین کو خریدا اور پھر پیمنٹ کرنے کے بعد اپنی زمین میں قبضہ نہیں کیا۔ جب حضرت عثمان نے پوچھا تم قبضہ کیوں نہیں کرتے، تو اس نے کہا کہ مجھے تو ہر جو ملتا ہے وہ کہتا ہے تم نے تو مہنگی لی ہے، تمہیں تو صحیح نہیں ملی، تمہارے ساتھ تو ظلم ہو گیا ہے، تو مجھے تو یہ صحیح نہیں لگتا سودا۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ کو ایسا لگتا ہے تو پھر آپ ایسا کرو، آپ اس زمین کو لوٹا دو اور جو مال آپ نے مجھے دیا تھا وہ بھی واپس لے لو۔ اور پھر انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کوٹ کیا کہ اللہ نے اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیا کہ جو خرید و فروخت کرتے وقت نرمی کرتا ہے اور جو تقاضا کرتے وقت بھی نرمی کرتا ہے۔ دیکھیے احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے، جو نرمی کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ نرمی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے کہ اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے دو یہاں تک کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ آپ کا مال ادا کر دے، اور اگر اس قابل نہ ہو سکے تو آپ اس کو معاف ہی کر دو، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو اس حوالے سے بڑی شاندار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مواقع پر فرمایا۔ ایک موقع پر فرمایا کہ جو کسی کو قرض دے دیتا ہے اور جب تک وہ قرض نہیں لوٹاتا
تب تک جتنی اماؤنٹ کا قرض دیا ہے اتنی اماؤنٹ کے صدقے کا اجر اس کو روزانہ ملتا رہے گا۔ اور پھر دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو کسی کو قرض دے دیتا ہے جب تک وہ اماؤنٹ لوٹا نہیں دیتا تو اماؤنٹ کی دگنی اماؤنٹ کا اجر اس کو، صدقے کا اجر، یعنی جتنی اماؤنٹ دی ہے اس اماؤنٹ سے دگنی اماؤنٹ کے صدقے کا اجر روزانہ اس شخص کو ملتا رہے گا۔ تو انہوں نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول کیا ایک اماؤنٹ کے بدلے اجر ملے گا یا دگنی اماؤنٹ کے بدلے اجر ملے گا؟ تو انہوں نے کہا جو میعاد ہوتی ہے کہ فلاں دن میں واپس کر دوں گا، جب تک وہ دن نہیں آئے گا روزانہ اتنی اماؤنٹ کے صدقے کا اجر ملتا رہے گا، اور جب اماؤنٹ گزر جائے گی تو یہ اجر روزانہ دگنا ہو جائے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کے لیے کہ جو لوگوں کو قرض دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے یا ان کو مہلت دے دیتا ہے۔ اسلام نے اس کی تلقین فرمائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھیں جنت میں مجھ سے قریب ترین لوگ وہی ہوں گے جو نرمی کرنے والے ہوں گے۔ تو نرمی کرنے والے، تقاضے میں نرمی کرنے والے، بات چیت میں نرمی کرنے والے، تعامل میں نرمی کرنے والے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہوں گے جنت میں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، جیسا کہ امام صاحب نے فرمایا اور اس کی تاکید کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو قرض دینے والے ہیں ان کو یہ کہیں کہ آپ قرض واپس لینے میں نرمی کریں اور تقاضا نہ کریں بلکہ معاف کر دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے قرض لیا ہوا ہے وہ ٹال مٹول کرے، وہ خواہ مخواہ لوگوں کے مال کھانا شروع کر دے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وقت پر ادائیگی کرے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگوں کا مال اس نیت سے لیتا ہے کہ وہ اسے کھا جائے گا تو اللہ اس کے مال کو ہلاک کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اس کا مال ہلاک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تلف ہو جاتا ہے، اس کو فائدہ نہیں ہو پاتا۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو بے نیاز ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود ٹال مٹول کرتا ہے، آج دے دوں گا، کل دے دوں گا، فلاں دن دے دوں گا، وہ ظلم کرنے والا ہے اور زیادتی کرنے والا ہے۔ اور وہ تو واقعہ ہمارے سامنے ہی ہے کہ قرض کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا جنازہ پڑھانے سے پیچھے ہٹنے لگے تھے کہ بتایا کہ 2 دینار اس کا قرض ہے اس کے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر اس کا آپ جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ 2 دینار میرے ذمہ ہے، میں دے دوں گا، آپ جنازہ پڑھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا۔ اگلے دن ابو قتادہ سے پوچھا کہ وہ 2 دینار دیے تھے؟ کہ نہیں ابھی کل تو فوت ہوئے تھے۔ تو آپ نے خاموش ہو گئے، لیکن جب دوسرا دن آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت ابو قتادہ سے پوچھا وہ 2 دینار دے دیے تھے؟ جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہاں میں نے دے دیے تھے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں اب اس کی قبر ٹھنڈی ہوئی ہے، اب اس کی قبر ٹھنڈی ہوئی ہے، اب اس کی قبر ٹھنڈی ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں حوالوں سے انہوں نے بات کی ہے کہ نرمی اختیار کریں ہر معاملے میں، خاص طور پر لین دین کے معاملے میں اور قرض کے معاملے میں، لیکن جس کے ساتھ نرمی کی جا رہی ہو وہ اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائے بلکہ وقت پر ادائیگی کرے۔